الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اعلان فرما دیجئے اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، میری آواز ٹھیک ہے؟ کھول دیو ذرا۔ اگر ہیں ماں باپ تواڈے و ابناؤکم اور بیٹے تے بیٹیاں تواڈیاں، و اخوانکم اور بہناں تے بھائی تواڈے، و ازواجکم اور خامد تے بیویاں تواڈیاں، وعشیرتکم اور برادری تواڈی، واموال اقترفتموها اور او مال جنوں جمع کرتے ہو تسی، وتجارت تخشون کسادها اور او سوداگری ڈردے ہو تسی اس دے نقصان تھی، ومساکن ترضونها اور او مکانات پسند کردے ہو تسی انہاں نوں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، زیادہ محبوب نے تواڈی طرف اللہ دے نالوں ورسول اور اس دے رسول دے نالوں، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ دی راہ وچ جہاد دے نالوں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پس انتظار کرو تسی یہاں تک کہ آ جان اللہ پاک ساتھ اپنے امر دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ پاک نہیں راہ دکھاندے فاسقاں نوں۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوال جلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 10واں سپارہ، سپارے دا رکوع 9واں، سورت دا نام سورہ توبہ، سورت دا رکوع 3۔ اللہ 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 والو،
دنیا دے اندر انسان مختلف چیزاں دے نال محبت کردا ہے۔ کو کسے نال پیار کردا ہے، کو کسے نہ پیار کردا ہے، کو کسے نہ محبت کردا ہے، کو کسے نہ عقیدت رکھدا ہے۔ اور ہر ایک دا معیار محبت مختلف ہے۔ کوئی کسی نال محبت اس واسطے کردا ہے کہ اے خوبصورت بڑا ہے، کو کسی نال پیار اس واسطے کردا ہے کہ اے خوب سیرت بڑا ہے، کوئی کسی نال اس واسطے محبت کردا ہے کہ اے بہادر بڑا ہے، کوئی کسی نہ اس واسطے محبت کردا ہے کہ اے سخی بڑا ہے، کوئی کسی نہ اس واسطے پیار کردا ہے کہ جناب اے سچا بڑا ہے، دیانت دار بڑا ہے، امانت دار بڑا ہے، کوئی کسی نہ اس واسطے پیار کردا ہے کہ عالم بڑا ہے اور فاضل بڑا ہے، کو کسی نال محبت اس واسطے کردا ہے کہ جناب اے مشفق بڑا ہے اور مہربان بڑا ہے، کو کسی نال اس واسطے پیار کردا ہے کہ اے مبلغ بڑا ہے، اے واعظ بڑا ہے، کو کسی نہ اس واسطے محبت کردا ہے کہ قاری قرآن بڑا ہے اور حافظ الحدیث بڑا ہے۔ مختلف انسان نے مختلف انہاں دی محبت دے معیار نے۔ توجہ میری طرف رہے، ٹیپ ریکارڈاں والے اج دے اس پیغام نو صحیح طرح ریکارڈ کرن، اور جنہ دیاں ٹیپ ریکارڈاں ساتھ نہ دین، ساڈے دوست محمدی صاحب تشریف لے آئے نے، انہاں کولوں اج دا کیسٹ اردو بازار چوں مل جائے گا۔ جنہ کو ٹیپ ریکارڈاں نہیں، وہ اپنے دلاں دماغاں تے سینیاں نو ٹیپ ریکارڈ بنا کے بیٹھن، اور اج دا میرا پیغام میرے جان دے بعد گلی گلی نگری نگری بستی بستی پہنچان دی کوشش کرن، تاکہ مسلک اہل حدیث دا غلغلہ مچ جائے، کتاب و سنت دا ڈنکا کھڑک جائے، اور شان مصطفیٰ دا پھریرا لہرا جائے۔ آج لاہوریو تہاڈی ملاقات ایسے انسان نال کتاب و سنت وچوں کراواں کہ جیڑا دنیا تے آیا تے ساری کائنات دیاں خوبیاں تے کمال لے کے آیا۔ خوبصورت اینا ہے کہ کائنات ساری دے خوبصورتاں دی خوبصورتی اور حسینہ دا حسن
صاحب جمال انساناں دا جمال میں اپنے پیغمبر دی خوبصورتی دی ایک کرن تو وار دیواں۔ اور خوبصورت اینا کہ کائنات دی آنکھاں نے ایڈا خوبصورت انسان دیکھے ہی نہیں۔ عادل اتنا بڑا کہ ارض و سما وچ اس تو بڑھ کے کسے عادل نے اج تک قدم رنجا فرمایا ہی نہیں، اور سچا ایسا کہ جدی صداقت دیاں گوائیاں او دے دشمن بھی دے رہے، سخی اینا کہ ٹیران دے ٹیر آن تے لٹا دے وے تے آپ جویں خالی کر ہتھوں نکلے اویں شام نو خالی ہاتھ کر چلا جائے۔ بہادر اتنا بڑا کہ دنیا دے کسے مار کے نے جہان دے کسے میدان نے آج تک اتنا شجاعت بہادر دیکھے ہی نہیں۔ اور ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، وائز تے مبلغ ایسا کہ ایسا مبلغ تے وائز کسے ماں نے آج تک پیدا کیتا ہی نہیں، اور قیامت دیاں دیواراں تک پیدا کرنا ہی نہیں۔ اے دا نام جے پیغمبر زمان، آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، ماہ درخشاں، حامل قرآن، صاحب فرقان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لا ذرا میرے وال توجہ فرما لو نا، انج سمجھو جویں کو 8-10 کمرے نے اور ایک کمرے چ آمنہ دا لال بیٹھا ہے، ایک حسین دی حیثیت چ بیٹھا ہے، ایک دوسرے کمرے چ میں نظر ماری منو میرے پیر و مرشد نظر آئے، ایک قاضی دی حیثیت وچ نظر آئے، میں تیسرے کمرے چ نظر ماری آمنہ دے لال نظر آئے، ایک جرنیل تے سپاہ سالار دی حیثیت وچ نظر آئے، میں چوتھے کمرے چ نظر پائی میرے مصطفیٰ دے چ نظر آئے تے ایک سخی دی حیثیت وچ نظر آئے، اور میں پنجویں کمرے چ نظر ماری میرے مصطفیٰ دے چ نظر آئے، ایک معلم تے مدرس دی حیثیت نظر آئے، میں چھٹے کمرے چ نظر ماری او دے چ میرے پیر و مرشد نظر آئے، شب زندہ دار دی حیثیت وچ نظر آئے، میں 7ویں کمرے چ نظر ماری او دے چ میرے پیر و مرشد مینوں نظر آئے، اللہ ذوالجلال دی قسم ایک نمازی دی حیثیت وچ نظر آئے، میں اگلے کمرے چ نظر ماری میرے پیر و مرشد او دے چ نظر آئے، ایک امام تے خطیب دی حیثیت وچ نظر آئے، اور میں 10ویں کمرے چ نظر ماری میرے مصطفیٰ نظر آئے تے ایک مبلغ تے واعظ دی حیثیت وچ نظر آئے۔ سارے انبیاء دیاں خوبیاں اگر کوئی ایک انسان وچ دیکھ سکتا ہے تو آمنہ دے لال وچ دیکھ سکتا ہے۔ آدم دی انابت نظر آئے لے کے آئے، نوح دی استقامت لے کے آئے، ہود دی ہدایت لے کے آئے، صالح دی صالحیت لے کے آئے، اور ایوب دا صبر لے کے آئے، یونس دی دعا لے کے آئے، ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے، اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے، موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے، اور سن لے یوسف دا حسن لے کے آئے، یعقوب دا حسن لے کے آئے، اور یحییٰ دا زہد لے کے آئے، زکریا دا ذکر لے کے آئے، عیسیٰ دی عبادت لے کے آئے۔ اے انسان عظیم اور اے وے نبیاں دا نبی، آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے دوستا ذرا تک لینا پہلے کمرے چ میں نظر ماری تے میرے آقا او دے چ دیکھ لے بیٹھے ہوئے نے ایک حسین و جمیل دی حیثیت دے وچ، اور ایسا حسین و جمیل سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ جی جتھے ساڈی اما جان لیٹیاں نے انہاں دی قبر پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرما دیو۔ اما عائشہ صدیقہ میں تینوں صدیقہ آکھاں، میں تینوں ساجدہ آکھاں، میں تینوں عابدہ آکھاں، میں تینوں حلیمہ آکھاں، میں تینوں فاضلہ آکھاں، میں تینوں عالمہ آکھاں، میں تینوں فقیہہ آکھاں، میں تینوں محدثہ آکھاں، کہ میں آمنہ دے لال دے گلستان دی تینوں اندلیبہ آکھاں۔ اما جی فرماندیاں نے زنانے مصر نے جناب یوسف علیہ السلام نو دیکھیا اپنے ہاتھ کٹ لے، پر جے میرے آقا نو ویکھ لیندیاں اپنے دل تے جگر کٹ لیندیاں۔ ساڈا ایک کہن والا دوست کہندا ہے اندر نبی ان شاہ جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، اور بشر ان شاہ جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا۔ بہت آئی ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور یوں تو اس نے یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، اور یوں تو اس نے یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، محمد سا اسی پیگر نہیں آیا نہ آئے گا۔ خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی لیکن محمد پاک سا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور میرا اعلان ہے لوگو، میرا اعلان ہے لوگو، محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا۔ دیکھ لے میں دوسرے کمرے وچ نظر ماری، میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے ایک جج دی حیثیت وچ بیٹھے نے، مقدمات آ رہے نے میرے آقا دی عدالت وچ پیش ہو رہے نے۔ اوے ضیاء الحق دی حکومت دے مجسٹریٹ تے قاضی نہیں ٹگے ٹوکرا وکدے پھرن، چاہ دیاں پیالیاں تو فروخت ہو جان، نا نا نا، اے آمنہ دا لال ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے۔ اوے ساری کائنات دے خزانے نہ اے دے ضمیر نو خرید سکدے نے، نہ جناب اے دے فیصلے نو خرید سکدے نے، نہ اے دی عدالت نو خرید سکدے نے، نہ اے دی صداقت نو خرید سکدے نے۔ آیا نہ ایک کیس، ذرا توجہ فرما لینا، کیس آیا میرے آقا دی عدالت دی اندر، کہن والے آکھیا آقا اے عورت بڑے معزز خاندان دی ہے، رکھو اگر اس بی بی دے ہاتھ کر دیتے گئے سارے خاندان دی رسوائی ہے، سارے خاندان دا نک کٹیا جائے گا۔ آقا ایک دفعہ اس بی بی نو معاف کر دیو تے آئندہ واسطے چوری نہیں کرے گی۔ لوکاں نے آکھیا ہے اونوں تلاش کرو جیڑا ساڈے پیر و مرشد نال پیار کردا تے آقا او دے نال بڑی محبت کردے نے۔ کسے آکھیا فلان ہو، کسے آکھیا فلان ہو، اور کسے آکھیا او ساما نال بھی آقا دی بڑی محبت ہے، اونوں کہو ذرا سفارش کر دے، آ گئے نا ذرا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اسامہ تے اینوں لیاون والے سن لو، اے تے جڑی بی بی ہے اے تے ہے ہی ہور قبیلے دی ہے، نا اے دا فاطمہ ہے، مخزوم قبیلے دی بی بی ہے۔ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سارا گت لگ تغت یدہا، او اے تے فاطمہ میری جمی نہیں
جے اگر میری جمی فاطمہ بھی چوری کرے، حسنین دی ماں فاطمہ بھی چوری کرے، فرمایا لگتا تو یادہ میں محمد دا ہاتھ کٹن تو کدی بھی دریغ نہ کراں۔ اور ایمان نہ دسو جتھے اس قسم دی عدالت ہوئے، اس قسم دا نظام ہوئے، اور اس معاشرے دی اندر پر کسے دا کوئی چگا نہیں لٹ سکتا، کسے دی جیب نہیں کتر سکتا، کسے دی دکان نہیں بن سکتا، اور دوستو کسے دا اثاثہ نہیں لٹ سکتا۔ میں اگرے کمرے وچ گیا، آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اس کمرے چ مینوں نظر آئے نے، ایک سخی دی حیثیت وچ نظر آئے نے، اور دیکھ لے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتیاں نے ایک دن اتنا مال آ گیا مسجد نبوی دے صحن دے اندر ڈھیر لگ جاندے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی نماز پڑھان واسطے کرو نکلدے نے، فجر دی جماعت کرواندے نے، سلام پھیر دے نے، مال تقسیم کرنا شروع کر دیندے نے، حتیٰ کہ ظہر دی اذان ہو جاندی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظہر دی نماز پڑھاندے نے، مال تقسیم کرنا شروع کر دیندے نے، کردیاں عصر دی اذان ہو جاندی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جماعت کرواندے نے، سلام پھیر کے تے پھر آپ تقسیم کرنا شروع کر دیندے نے، فرماندیاں نے مغرب دی اذان ہو جاندی ہے، آقا علیہ السلام جماعت کرواندے نے، سلام پھیر کے تے پھر آپ تقسیم کرنا شروع کر دیندے نے، حتیٰ کہ عشاء دی اذان ہو جاندی ہے، فرماندیاں نے آقا علیہ السلام جماعت کرواندے نے، سلام پھیر دے نے تے او مال ونڈ کے جویں فجر ویلے کرو خالی ہاتھ گئے، ایویں عشاء دے بعد خالی ہاتھ کر واپس آ گئے۔ اور ایتھے حاتم تائی جدی سخاوت بڑی ضرب المثل ہے، اور بھی گوڈے ٹیک جاندے نے، کائنات دی اکھاں نے اس تو ود کے سخی بھی ویکھیا نہیں۔ اگلے کمرے چ نظر ماری نا تے میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے معلم دی حیثیت وچ، لوگ آ رہے نے اس مدرسہ محمدیہ چ داخلے لے رہے نے، اور کتاب و سنت دے زیور نال اور راستہ پہ راستہ ہو رہے نے، قرآن و سنت دے موتیاں تے پھلاں دے نال اپنے دامناں نو بھر رہے نے، اور چولیاں وچ سمیٹ کے تے لے جا کے جناب اگوں ورت رہے نے، تقسیم کر رہے نے۔ اوے حبشے دیا بلالا تو کتھوں چلے اے میں حبشے چوں چلے کتھے چلے میں محمد دے مدرسے دا طالب علم بن گیا، اوتھے چلے صہیب روم چوں چل پے تو اج کتھے چلے میں بھی محمد دے مدرسے دا طالب علم بننے واسطے چل پیا، سلمان فارس وچوں چلے تو کتھے چلے میں بھی جامعہ محمدیہ دا طالب علم بننے واسطے جا رہا، اور کوئی یمن چوں زید آ رہا ہے، حبشے چوں بلال آ رہا ہے، ہائے روم چوں میرا صہیب آ رہا ہے، فارس ایران وچوں میرا ویکھ لے جناب سلمان فارسی آ رہا ہے، ابو بکر تو کتھے جا رہے ہیں؟ میں آقا کو پڑھنے واسطے جا رہا ہوں، فاروق تو کتھے جا رہے ہیں؟ میں مصطفیٰ کو پڑھنے واسطے جا رہا ہوں، اور عثمان تو کتھے جا رہے ہیں؟ میں مصطفیٰ دے سامنے زانوے تلمذ کرنے واسطے جا رہا ہوں، علی تو کتھے جا رہے ہیں؟ میں مصطفیٰ دے مدرسے چ تعلیم حاصل کرنے واسطے جا رہا ہوں۔ اور یہ لاہوریو دیکھ لو، جیڑا آ رہا میرے مصطفیٰ دے مدرسے آ رہا ہے، جیڑا آ رہا نبی کو پڑھنے واسطے آ رہا ہے، جیڑا آ رہا جامعہ محمدیہ آ رہا ہے، آج لاہور دے کئی ملوانے آدھے نے مصطفیٰ ساڈے مدرسے چ آ رہے ہیں۔ اے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت پیار نہ کہنا صلی اللہ، اور شخص لعنتی ہے جڑا تاجدار مدینہ دا نام پاک سنے گا تے درود پاک نہیں پڑھتا۔ دوستو سن لو نا ذرا، نوٹ کر لو ذرا، ایک ہور اگے کمرہ نظر آیا، صدقے جاواں میرے پیر و مرشد علیہ السلام عہدے چ بیٹھے ہیں، ایک سیبا سالار دی حیثیت چ بیٹھے ہیں، اور ماں نے اتنا کوئی جری تے بہادر انسان پیدا کیتا ہی نہیں، قیامت تک کوئی ماں کرے گی نہیں۔ تے دوسری گل سن لو، اے قرآن دی زیارت کر لو تے اج اپنے دلاں دماغاں دیا پھٹیاں تے اے پیغام لکھ لو کہ جیڑا آدمی بزدل ہووے او کسے جماعت تے قوم دی قیادت کر سکدا، اب بزدل لوگ نہیں جماعتاں دیاں قیادتاں کر سکتے،
بزدل لوگ جڑے نے قوماں دی قیادت نہیں کر سکتے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے غزوہ حنین تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رکاب پکڑی ہوئی ہے. آپ سفید خچر اتے سوار نے, دشمن نہ مقابلہ ہے, آقا بڑھتے جا رہے نے, بڑے بڑے لوکاں دے پتے پانی ہو گئے نے, پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام چھاندے جا رہے نے, دشمن نو دباندے جا رہے نے اور دشمن دے اتے غالب ہوندے جا رہے نے. تے نال فرماندے نے انن نبی لا غضب انا ابن عبد المطلب, اور میں نبیاں تے سچا نبیاں, انا ابن عبد المطلب, میں بزدلاں دے خاندان وچوں نہیں جے میں دلیراں دے کنبے قبیلے وچوں ہاں. میرے خاندان دے کدی بھی لوگ میدان جنگ چوں کنڈ نہیں دیندے, پلٹ دے نہیں, انہاں پلٹنا سکھیا ہی نہیں, گردن کٹوا دیں گے, جپنا سکھیا ہے, اور نہ دشمن دے مقابلے اتے آ کے کدی بھی کنڈ دینی سکھی نہیں. اور دوستو اگلے کمرے وچ گیا, میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھے جے کہ واعظ دی حیثیت نہ, مبلغ دی حیثیت نہ, اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جتنی اور جیسی تبلیغ آمنہ دے لال نے کر دیتی ہے, کائنات دا کوئی خطیب تے مبلغ ایسی نہیں کر سکتا. پتھر کھادے نے, میرے وال تک لو, مارا کھاندیاں نے, ہائے تلواراں لہرائیاں گئیاں نے, راہ چ کنڈے کھلارے گئے نے, گل چ کپڑا پا کے پھا دین دی کوشش کیتی گئی ہے, آقا علیہ السلام دے سر پاک وچ کوڑا پایا گیا ہے, کن مبارک تے اوجریاں سٹیاں گئیاں نے, آقا دیاں بچیاں نو تکلیفاں دتیاں گئیاں نے, میرے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنائے گئے نے, طائف دی وادی وچ پتھراں دی بارش کیتی گئی ہے, میرے پیغمبر نو ابی طالب 2.5 سال واسطے قید کیتا گیا ہے, میرے نبی دے یاراں نو ستایا گیا ہے, بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا گیا ہے, اور صہیب نو سلگ دے کولیاں تے بچھایا گیا ہے, لیکن میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید دا جھنڈا سرنگو نہیں ہون دیتا, بلکہ آخری وقت تک جڑا توحید دا جھنڈا فضاواں چ لہراندا رہا ہے, اور اج تک جب تک اہل حدیث دا بچہ زندہ رہے گا, جڑا توحید و سنت دا چنڈا آمنہ دے لال نے لہرا دیتا ہے, اللہ ذوالجلال دی قسم اسی اونوں سرنگو نہیں ہون دیواں. سب تو پہلی واس آؤ لاہوریو, تانوں اج میں دساں کہ میرے آقا نے کیڑی کیتی ہے. فرماندے نے صفاتیاں چوٹیاں تے چڑھ کے قولوا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ. اج کوئی مبلغ ایڈی کھری کھری تے سچی سچی تے سچی سچی واز کرن تو ڈرے گے, اس واسطے کردا جناب مخالفت ہو جاندی ہے, جیلاں تے جانا پائے گا, مقدمے بن جاندے نے. بھائی خاموش, آداب خطبہ کا خیال رکھو. تسی بیٹھ جاؤ جی دروازے والے دوستو, تسی اٹھ کے خطبہ ہی دینا شروع کر دیتا, خیال رکھیا کرو, اندر جگہ نہیں باہر چلے جاؤ. ہاں جی خاموش, کسی دی آواز نہ آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کسی دی تمکی دی پرواہ کیتی ہے, نہ کسی دے لالچ دی پرواہ کیتی ہے, نہ کسی دی دشمنی دی پرواہ کیتی ہے, نہ کسی دی عداوت دی پرواہ کیتی ہے, اور میرے آقا نے قدم قدم تے لوکاں دے سامنے پیغام پیش کیتا تے اللہ دی توحید دا پیش کیتا ہے. فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, بیٹھ جا واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ اج قرآن دے نور نال انہاں دے سینے منور فرما, اللہ قرآن دی خوشبو نال انہاں دے دماغ معطر فرما.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے، سن لو نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ واز کی جا رہی ہے ذات واحد عبادت کے لائق اسی کی ہے، سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہے، فرما اطاعت کے لائق، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اور لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ۔ لاہوریو دیکھو نا، انسان ایک ہے لیکن خوبیاں اتنیاں نے کہ جویں سارے انبیاء دے کمال لے کے آیا تے آمنہ دا لال لے کے آیا۔ ایمان نہ دسو ہاں ایسے نبی نال پیار کرن تے جی نہیں جے کردا؟ بول ڈر کے بولے ہو، اوے ایسے نبی نال محبت کرن تے جی نہیں جے کردا؟ سن لو ہن آواز آ رہی ہے، اوے او وہابی نہیں، او اہل حدیث نہیں کہ جیڑا ساری کائنات نالوں ود کے آمنہ دے لال نال محبت نہ کرے۔ سن لو گل میں اپنے کولوں تے نہیں کرنی تے نہ کرن دا قائل ہاں۔ آواز آ رہی ہے، اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ابناؤکم، قرآن میں تیرے تو قربان جاوا، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ کے نوٹ کر لیا جے، پھر سن لو، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کہہ دیو، اگر انہاں دے ماں باپ، انہاں دے بیٹے بیٹیاں، انہاں دے بھائی تے بہناں، انہاں دے خاوند تے بیویاں اور انہاں دا کنبہ قبیلہ، انہاں دے مال و منال، انہاں دے زن و فرزند، انہاں دا سیم و زر، ومساکن طیبت ومساکن ترضونہا، اور انہاں دے مکانات، انہاں دے فصلات، انہاں دے باغات، انہاں دے جمادات، انہاں دے نباتات، انہاں دی دکانات، اگر انہاں چیزاں نا انہاں نو زیادہ پیار ہے، زیادہ محبت ہے، فرمایا اللہ نالو دے رسول نالو رب دی راہ وچ جہاد نالو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انہاں نو خدا دے عذاب دا انتظار کرنا چاہیدا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان آیات دا مصداق بن کے وخا دیتا ہے، ان آیات دی تشریح بن کے وخا دیتا ہے، ان آیات دی تفسیر بن کے وخا دیتا ہے، ان آیات دی توضیح بن کے وخا دیتا ہے۔ ایک پاسے مصطفیٰ ہوئے، ایک پاسے کربار ہوئے، ایک پاسے مصطفیٰ ہوئے، ایک پاسے زن و فرزند ہوئے، ایک پاسے آمنہ دا لال ہوئے، ایک پاسے مال و منال ہوئے، اور ایک پاسے امام کائنات ہوئے، ایک پاسے ساری کائنات ہوئے، ایک پاسے پیغمبر زمان ہوئے، ایک پاسے سارا جہاں ہوئے۔ صحابہ نے آکھیا سارا جہاں جا سکتا ہے، قرآن نہیں جا سکتا، رحمان نہیں جا سکتا، اور پیغمبر زمان نہیں جا سکتا۔ کر کے دکھایا میدان بدر، میرے وال تکتے رہو، قرآن کی زیارت کرتے رہو۔ میدان بدر وچ ایک پاسے صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی، اور دوسرے پاسے انہوں دا بیٹا آیا عبد الرحمان بن ابی بکر۔ غزوہ ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، بعد چ کہندا
ابا جان میدان جنگ وچ تسی بار بار میری تلوار دے سامنے آندے سو، میں تانوں باپ سمجھ کے معاف کر دیندا رہیا ہاں، تے میرے صدیق فرماندے نے اے بیٹے عبد الرحمان ہن تے ویلے ہی گزر گئے نے، اگر بیٹا تو میدان جنگ وچ میری تلوار دے سامنے آندا میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردا بلکہ آمنہ دا لال دا دشمن سمجھ کے تیرا گلا کٹ کے زمین تے سٹ دیندا۔ نہیں سمجھے؟ آؤ پیار تے محبت دیاں راواں وکھاواں اور تانوں مناظر وکھاواں، ذرا میرے پیچھے پیچھے قدم اٹھا لو پروانیو۔ ہویا کی ہے؟ میدان حدیبیہ 1400 صحابہ دا جم گٹا، اللہ اللہ، تے کافر اپنا سفیر بھیجیا جا پتہ لیا کس حال وچ نے اودے ساتھی۔ کافران دا سفیر آیا نائدہ عروہ ہے، حالات دیکھدا واقعات نوٹ کردا، واپس جاندا نا مکے، چودھری بیٹھے نے، عروہ کی جواب لے کے آیا، دس ڈیری کی نوٹ کیتی یا؟ تے جا کے جواب دیندا جڑا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے، آندا کہے عروہ سقفی قریشانو جاگے، میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا، پر زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا۔ اور کی ویکھیا ہے؟ آندا وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخساراں ڈٹھا، گرے تھک دی ایک چھٹ نازمی اتے، میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا۔ اللہ تانوں ہی پیغمبر دی محبت نصیب فرمائے، اور لہاریا محبت ہوئے گی تے پھر مصطفیٰ دی اطاعت ہوئے گی، تے اطاعت ہوئے گی تے قیامت نو نجات ہوئے گی۔ اللہ تانوں مصطفیٰ دی محبت نصیب فرمائے، آمین کہہ دیو۔ محبت دے بعد نبی دی اطاعت نصیب فرمائے، اور اطاعت دے بعد قیامت نو اللہ نجات نصیب فرمائے۔ گل کولو نہیں جے کہہ رہا، سن لو نا ذرا، جے محبت نہیں تے مصطفیٰ دی اطاعت نہیں، اطاعت نہیں قیامت نو نجات نہیں، اور محبت نہیں تے خدا دی قسم ایمان ہی نہیں۔ دوستو ذرا نوٹ کر لو، ساڈا ایک کہن والا آندا محمد سے جس دل، محمد سے جس کو محبت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ اور محمد سے جس کو محبت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی۔ ایک اور اٹھدا وہ اپنی بولی چ نغمہ سرائے، او کی آندا ہائے، او آندا تنوار دیواں تے منوار دیواں، مدینے